مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی زوجہ محترمہ کا انٹرویو۔ سوال: مفتی صاحب نے تمام عمر اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے، انہیں عظیم کامیابیاں اس لیے بھی حاصل ہوئی کہ ان کو گھر میں آپ کا بھرپور تعاون حاصل تھا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ان کی کیوں ممدود و معاون رہے؟ جواب: شادی کے پہلے دن ہی میں نے طے کر لیا کہ میں اس طریقے سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالوں کہ میرے شوہر اپنا سارا وقت دین کی ترقی و ترویج پر صرف کر سکے۔ یہی امر میرے لیے بہت ثواب کا کام تھا۔ چنانچہ ہماری شادی ہوئی کئی برس ہو چکے، آج بھی گھر کے تمام چھوٹے بڑے امور میں ہی دیکھتی ہوں۔ انہیں کسی گھریلو معاملے مثلاً سودا سلف لانے یا ملبوسات وغیرہ کی خریداری کے سلسلے میں پریشان نہیں کیا جاتا۔ اگر ٹیلی فون کی تار ٹوٹ گئی تو یہ مسئلہ میں ہی حل کرتی ہوں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ مفتی صاحب دین کی اشاعت پر بھرپور توجہ دے سکے۔ اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے بہترین اور مثالی شریک حیات سے نوازا۔ انہوں نے گھر میں اہل خانہ کو بہترین دینی و دنیائی ماحول عطا کیا، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ سوال: شیخ الاسلام اکثر بیرون ملک دورے کرتے، آپ کو کبھی ان کے ساتھ جانے کا موقع ملا؟ اگر ہاں تو آپ ان کے ساتھ کیسے وقت گزارتی ہے؟ جواب: کئی بار میں نے ان کے ساتھ بیرون ملک جا چکی۔ عموماً جب ہم جہاز پر سوار ہوں، مفتی صاحب لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگتے ہیں، جہاز اترنے تک اس پر کام جاری رہتا ہے۔ اسی دوران میں تلاوتی کلام پاک کرتی ہوں۔ ہوٹل پہنچتے ہی مفتی صاحب اپنے تمام طے شدہ مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میں قرآن پاک پڑھتی یا اسلامی کتب کا مطالعہ کرتی ہوں۔ دراصل مطالعہ میرا مرغوب مشغلہ ہے، گھر میں چونکہ وقت نہیں ملتا، لہٰذا بیرون ملک دورے کے دوران میں خوب کتابیں پڑھتی ہوں۔ آج کل عربی سیکھ رہی ہوں تاکہ عربی کتب کا مطالعہ بھی کر سکوں۔ مجھے خریداری، شاپنگ یا سیر تفریح کا کوئی شوق نہیں۔ مجھے خواتین گھومنے پھرنے کی دعوت دیتی ہے، لیکن مجھے ہوٹل کا ایک کمرے میں رہنا پسند ہے۔ البتہ ہم کراچی میں ہوں یا لندن میں نماز فجر کے بعد آدھا گھنٹہ مفتی صاحب کے ساتھ ضرور صبح کی سیر کرتی ہوں۔ شام کو مشین پر آدھا گھنٹہ پیدل چلتی ہوں۔ اسی دوران میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ بیرون ملک دورے پر جب مفتی صاحب کی مصروفیات ختم ہو جائے تو عموماً ایک دن دو دن پہلے زائد رکھتے ہیں۔ مدعا یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے شہر کے قابل دید اور مشہور مقامات کی سیر کروا سکے۔ جب بچے بڑے ہو جائے اب آپ اپنا عام دن کس طرح گزارتی ہے؟ جواب: میں ہر جمعرات کو ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے اساتذہ عملے کو لیکچر دیتی ہوں۔ کیمبرج ایجوکیشن سسٹم کی تعلیم دینے والے یہ اسکول دارالعلوم کراچی کی عمارت ہی میں واقع ہے۔ دوران لیکچر میں عموماً مفتی صاحب کی کتاب اصلاحی خطبات سے اقتباسات پڑھتی ہوں تاکہ کام کا معیار پر کچھ کر سکوں۔ دن کا میرا معمول مفتی صاحب کے اوقات کار سے ہم آہنگ ہے تاکہ انہیں زیادہ سہولیات پہنچ سکے۔ معمول کچھ یوں ہے: نماز فجر کے بعد ہم ہوا خوری کرتے، صبح 7:30 بجے ناشتہ کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب پھر 8 تا 10 بجے جماعت میں صحیح بخاری کی تعلیم دیتے، جبکہ میں گھریلو امور میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ مفتی صاحب 10 بجے گھر آتے اور 12 بجے تک اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرتے، کتابیں اور مضامین لکھنا وغیرہ۔ 12 سے 2 بجے تک مفتی صاحب دفتر میں بیٹھتے ہیں۔ صبح 12 سے 2 بجے تک مفتی صاحب دفتر میں بیٹھتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد تقریباً 2:15 بجے ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ بعد ازاں تقریباً 3:30 بجے تک قلولہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب دفتر جاتے ہیں، وہاں اساتذہ، طالب علم، مہمان ان سے مختلف موضوعات پر گفت و شنید کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد مفتی صاحب گھر پر وقت گزارتے ہیں۔ نماز مغرب تک کا وقت اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے۔ مفتی صاحب زور دیتے ہیں کہ اس وقت سب لوگ مل جل کر بیٹھے۔ اس دوران متفرق موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں۔ نماز مغرب کے بعد مفتی صاحب عموماً تحقیق و تصنیف کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ کام نماز عشاء تک جاری رہتا ہے۔ اسی دوران مفتی صاحب کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ نماز عشاء کے بعد سب اہل خانہ کو کھانا تناول کرتے ہیں۔ بعد از طعام مفتی صاحب 10-15 منٹ کے لیے کسی اسلامی کتاب سے واقعات پڑھ کر سناتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس وقت تمام پوتے پوتیاں نواسیاں موجود ہیں۔ اس مرحلے کے بعد مفتی صاحب پھر تصانیف و تعریف کا کام کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ رات 12 بجے تک چلتا ہے۔ سوال: اس وقت مغربی تہذیب و تمدن نے ہمارے معاشرے پر الغار رکھی ہے، آپ کے خیال میں مسلم خواتین کی اصلاح کے حوالے سے کیسے اقدامات ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو خواتین کی زیادہ سے زیادہ ایسی محافل منعقد ہوں جن میں انہیں ہر قسم کی دینی باتیں بتائی جائے، خاص طور پر سلف صالحین کا طرز زندگی، جو انہیں بھی تحریک ملے گی کہ وہ اپنے طرز حیات کو اسلامی افطار و روایات کے مطابق ڈال لے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اصلاح کا فریضہ نرمی و محبت سے انجام دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان لٹ لے کر دوسرے پر چڑھ دوڑے، یوں دوسرا زیادہ بغاوت پر اتر آتا ہے، جبکہ نرمی سے کی گئی بات ہمیشہ اثر کرتی ہے۔ لہذا کوئی خاتون دینی معاملات سے آگاہی رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حلقے احباب یا محلے میں ایسی محافلیں منعقد کر لے جن میں خواتین کو اسلامی باتیں بتائی جائے۔ ایک عورت بچوں کی پرورش کرتی ہے، اسے خاص طور پر دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہونا چاہیے، یوں وہ اسلامی طرز حیات کے مطابق اولاد کو پالتی ہے اور انہیں مغربی تہذیب کی برائیوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ سوال: آج کل معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت بڑھ چکا ہے، آپ کے نزدیک کامیاب اور خوشگوار شادی کا راز کیا ہے؟ جواب: خوشگوار زندگی کا ایک اہم گن یہ ہے کہ بیوی شوہر کی پسند ناپسند کو سمجھتی ہوں، یوں میاں بیوی کے تعلقات میں مضبوطی اور اعتماد آتا ہے۔ آج کل یہ رواج ہو چکا ہے کہ بیوی جب باہر آ جائے تو نئے کپڑے پہن اور میک اپ کر کے نکلتی ہے،
दूसरी तरफ जब घर में रहे तो सादा कपड़े जेब तन करती है, अमूमन बनाव सिंगार से बेतवज्जुही बढ़ती है, इसके बदन से प्याज और लहसुन की बू आती है। हालांकि बीवी का चलन उल्टा होना चाहिए, वो घर से निकले तो बाहिजाब हो और सादा लिबास पहने, जबकि घर में इसे शौहर की खातिर बनकर सुनूर कर रहना चाहिए। इस तरह घर में बहुत सेहतमंद और खुशगवार माहौल होना जन्म लेता है। सवाल, आपको शेख इस्लाम की कौन सी आदत पसंद है? जवाब, मुस्कुराते हुए मुझे इनकी तमाम आदतें पसंद है। माशाअल्लाह, दर हकीकत मेरे रिश्तेदार अक्सर मजाकन मुझे कहते, हमने आज तक ऐसी बीवी नहीं देखी जो अपने शौहर की बातें इतनी तवज्जो और गौर से सुनती हों। यह अल्लाह ताला का फजल करम है कि उन्होंने हमें बेहतरीन जोड़ा बनाया। शायद वजह यही है कि हम हमेशा एक दूसरे का भला चाहते हैं और सवाब कमाने की खातिर काम करते हैं। सवाल, हमारे माशरे में बहुत सी गैर इस्लामी रसूमात रिवाज पा चुकी है, करप्शन का भी दौरा है और अशिया इकट्ठे करने की बोझ बढ़ रही है। ऐसे माहौल में एक मुसलमान अपने आप और घर वालों को कैसे महफूज व मामून रखे? जवाब, अगर एक खानदान दीनी तालीमात से आगाही और नेक व बद में तमीज़ रखता है तो वह आसानी दौर हाजिर की तमाम बुराइयों से बच सकता है। अखलाकी बुराइयाँ हर दौर में होती है और इनसे बचकर तकवा पर चलना एक मुसलमान का असल काम है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि एक घर में सबसे अहम किरदार माँ का होता है, वो चाहे तो पूरे घर का माहौल इस्लामी या गैर इस्लामी बना सकते हैं। एक बार दौरा इंग्लिस्तान के दौरान एक मुस्लिम घराने में ठहरने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ मुकीम बच्चियों पाकिस्तानी बच्चों से ज़्यादा मसनून दुआएं याद थे। ख्वातीन और लड़कियाँ बाहिजाब रहती, तमाम मर्द बाकायदगी से इस्लामी फ़राइज़ अदा करते हैं। मुझे ये देख कर ताज्जुब हुआ। मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि आप लोग इंग्लिस्तान के आज़ाद माहौल में रिहाइश पजीर है, इसके बावजूद आपका तर्ज ज़िंदगी 100% इस्लामी है। ये करिश्मा क्यों कर ज़हूर पजीर हुआ? उन्होंने बताया कि हमारे घर का माहौल हमेशा से मजहबी रहा। दरअसल दीनी घरेलू फिज़ा में पलते बढ़ते बच्चे बैरूनी मनफी असरात से महफूज रहते। लिहाजा अगर वालिदैन इस्लामी तालीमात पर अमल करते हो तो इनकी औलाद भी इन्हीं के नक्श कदम पर चलती है। माजी की तरह आज भी इस्लामी तालीमात पर चलना बहुत आसान है, बस मुसलमान में खुद इत्मीनादी और इरादा होना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।